ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو گیسٹ ہیں اور وہ ہیں سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب، معاون خصوصی وزیر اعظم برائے قانونی اصلاحات و احتساب عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آ جاتا ہوں. ہم نے سنا ہے کہ سینٹ نے جو ہے وہ دو اہم کام، سینٹ میں جو بل ہے وہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہ پاس ہوا ہے، کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے. ایک تو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم کی گئی ہے، اور دوسرا سر یہ جو 5 سال کی تاحیات نااہلی کا تھا، جو 5 سال کی نااہلی کا اب انہوں نے، اور وہ جرائم اور اگر کہ کوئی آئین میں موجود نہیں ہے وقت کا تعین. تو میں تو سب سے پہلے سر اس پہ آتا ہوں کہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں سر، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو 5 سال والی بات آپ نے کی ہے وہ تو میں پہلے ہی اس پہ رائے دے چکا ہوں، اور میں نے کہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ نااہل نہیں کر سکتی کسی کو، 5 سال کے لیے بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا جو طریقہ کار ہے، جو سٹنگ ممبرز ہیں پارلیمان کے، وہ معاملہ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ وہ بھیجیں گے معاملہ الیکشن کمیشن کو، اور پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا اس پہ. تو وہ فورم ہی علیحدہ ہے، لیکن یہاں پہ تو انہوں نے تاحیات نااہلی کر دی تھی. تو اس حساب سے بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے بھی نااہلی کرنی ہے تو وہ 5 سال سے زیادہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتی. اچھا سر، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ ترمیم کے مطابق سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت کے فیصلے، آرڈر یا حکم کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا. تو یہ نااہل اس کو کورٹ کرے گی یا یہ نااہل الیکشن کمیشن کرے گا اس کو، اگر سزا عدالت دیتی ہے؟ ہاں، پھر وہ کویسچن فارم ہوگا نا اس کا، ڈسکوالیفیکیشن کا سٹنگ ممبر کے بارے میں. تو وہ پھر ڈسکوالیفیکیشن کا جو سوال بنا کے تو بھیجا جائے گا اسپیکر کی طرف سے یا چیئرمین سینٹ کی طرف سے یا صوبائی اسمبلی کے اسپیکران کی طرف سے، اور اس پہ پھر الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ دے گی. اچھا سر، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ 62(1)F میں تاحیات نااہلی جڑ گئی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور میرا خیال ہے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. اب یہ ایک سینٹ نے جو ہے وہ اپنا ایکٹ، یہ جو کیا کہتے ہیں ترمیم کی ہے، تو اس کا ٹکراؤ ہوگا سر؟ یہ جو ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 5 ججز کی، دوسری طرف یہ سینٹ جو ہے وہ ترمیمی بل آ رہی ہے، تو یہ ترمیمی بل سپرسیڈ کرے گا ان فیصلوں کو؟ دیکھیں، اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ عدالتوں کو ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ سے اس قانون کے تحت بچا دیا گیا ہے. کیونکہ میں بڑے سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو فیصلے ری وزٹ ہونے چاہیے تھے. تو اب جب کہ یہ چیز آ گئی ہے، قانون بن گیا ہے، تو ایک تو یہ جو موجودہ جو بھی سپریم کورٹ ہے ان کو اپنے فیصلے فی الحال تو ری وزٹ نہیں کرنے پڑیں گے، اور دوسرا ایک امبیرسمنٹ سے بھی وہ بچ جائیں گے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ قانون جو ہے اس کی وضاحت بھی صحیح طریقے سے ہو گئی ہے. اور پارلیمان اگر کوئی وضاحت کر دے تو عدالتوں پہ لازم ہے کہ وہ اس وضاحت کے مطابق چلیں. ہاں، اگر اس وضاحت میں کوئی آؤٹ رائٹ انکنسسٹنسی آئین کے ساتھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عدالتیں جو ہیں اگر اس طرح کی کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے، آئین سے متصادم نہیں ہے کوئی قوانین، تو پھر عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پارلیمان کے ان قوانین کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. ہاں سر، یہ دیکھیں نا، آپ تو وہ شروع سے وہ کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 62(1)F کے تحت جو تاحیات نااہلی دی گئی ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور جناب عدالتوں کا یہ اختیار ہی نہیں ہے، اور اگر اختیار کسی کا بنتا بھی ہے تو وہ آپ کے الیکشن کمیشن کا ہے، وہ بھی تاحیات نااہلی کا کہیں نہیں ہے. لیکن سر اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یہ دیکھنا کہ کوئی پٹیشن لے کے سپریم کورٹ چلا جائے گا
اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ریوزٹ کر لے گی کہ جی ہماری تو ججمنٹ ہے، اور یہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اس کو 2/3 میجورٹی سے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو سمپل میجورٹی سے ایک قانون بنا دیا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو عدالت جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے پروسیجر، پریکٹس اینڈ پروسیجر اور ریویو، وہ جو قانون ہے اس کو عدالت نے جو ہے چیلنج کیا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے کالعدم بھی قرار دیا ہے، حالانکہ وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، آپ جیسے وکلا یہی کہتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی پٹیشن لے کے جائے تو کیا ہوگا سر؟ وہ ڈسمس ہو جائے گی. ڈسمس وہ یہ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ کے اس قانون کو وہ اڑا دے، کیونکہ اس قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آئین کے خلاف ہے. چلیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا فیصلہ کہ آپ جو ہے 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی. سر یہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا جو قانون بنا ہے، یا جن لوگوں کو پہلے جو سزا دی گئی ہے ان پر بھی لاگو ہوگا؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وضاحتی کا قانون ہے. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے جو تاحیات نااہلی کا ذکر کیا تھا اس کا ذکر آئین میں چونکہ نہیں ہے، اور انہوں نے تاحیات نااہلی کر دی تھی، لہٰذا انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا، نے وہ لیجسلیشن کر دی. تو یہ پارلیمان کی طرف سے میسج ہے سپریم کورٹ کے ان ججز کو جنہوں نے آئین کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا کہ پلیز آپ آئین کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور اب ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے اور اس سے کوئی تصادم کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اس سے سپریم کورٹ کو اپنی ان کانسٹیٹیوشنل فیصلے کو ریوزٹ کے بجائے وہ نکل سکا. اب وہ جو ایک پٹیشن ہماری پڑی ہے سپریم کورٹ میں 62(1)(f) کے لحاظ سے احسن بھون صاحب کا، اس کا کیا ہوگا سر؟ وہ بھی ڈسمس ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو ان اے وے اس پٹیشن میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ تاحیات نااہلی غلط ہے، تو وہ تو سکسیڈ کر گئی ہے کیونکہ پارلیمان نے اس کی وضاحت کر دی ہے. اور تو اب تو اس کو ان کو چاہیے کہ کہہ دیں کہ وہ سمر بار ہو گئی ہے یا وہ فریکٹیفائی کر گئی ہے، اس لیے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا کہ وہ سمر بار ہو گئی ہے یا فریکٹیفائی ہو گئی ہے، اس کو ڈسمس نہیں کیا جائے گا. جہانگیر ترین صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کو اس نئے قانون کا فائدہ ہوگا سر؟ ان کی ایک تو اس قانون کا فائدہ بالکل، ویسے تو تاحیات نااہلی بھی آئین میں کوئی نہیں لکھا تھا، تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے، اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے، تو اس حد تک ضرور فائدہ ہوگا کہ اب پارلیمان نے بھی کہہ دیا کہ عدالت کے فیصلے غلط ہیں. اچھا سر، یہ ایک تو ریویو آف ججمنٹ اور ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، تو یہ جو ریویو آف ججمنٹ کے حوالے سے آیا اس کا فائدہ بھی ان دونوں حضرات کو ہوگا، یا جن لوگوں کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے اس کا فائدہ ہوگا، یا ان لوگوں کا آلریڈی اپیل میں جا کر یہ اپیل بھی ان کی ڈسمس ہوئی ہے، تو کیا ان کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا؟ نہیں، ان کو میرا خیال ہے اب ریویو کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ تاحیات نااہلی تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ختم ہو گئی ہے، اور یہ وضاحتی قانون ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو میرے نزدیک تو ضرورت نہیں ہے، اور کہ اب وہ فیصلے جو کہ اس قانون کے خلاف ہیں اس پہ اب کیا وہ ان کو ضرورت ہے کہ اپیل کریں یا ریویو کریں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی جو تاحیات نااہلی کی سزا تھی اس ایکٹ کے بعد ختم ہو چکی ہے اور دونوں بحال ہو چکے ہیں سر؟ بالکل، وہ سزا جو ہے وہ کبھی تھی ہی نہیں. وہ کبھی تھی نہیں، وہ ایک آئین کی وائلیشن کی گئی تھی. البتہ عدالتوں کے ججز جنہوں نے کی تھی، کیا انہوں نے مس کانڈکٹ کیا تھا؟ وہ اس طرف ان کو ہو سکتا ہے اس بات پہ اب کہہ دیا جائے کہ جی اگر کوئی مس کانڈکٹ کیا بھی تھا تو وہ پارلیمان نے اب اس ساری چیز کو درست کر دیا. میرا پھر سوال یہ سر، میں کلیئر چاہوں گا ذرا سا اپنے سمجھنے کے لیے ایز اے طالب علم، کہ اس لاز کے بعد، ان چیزوں کے بعد، اس نئے ایکٹ کے بعد
ظاہر ہے کہ اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے عدالتوں میں، اور جو پڑا ہوا کیس بھی ہے اس کو بھی، تو کیا میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنے آپ کو تایات نااہلی سے باہر سمجھیں، کیونکہ وہ 5 سال گزار چکے ہیں سر؟ بالکل، وہ اپنے آپ کو تاحیات نااہلی سے باہر سمجھیں، اس قانون کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی، کیونکہ یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا۔ تو ایسے آرڈرز جو ہیں عدالتوں کے، جو آئین سے مبرہ ہوتے ہیں یا جہاں پہ کہ وہ اپنا آئین لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں ماننے چاہیے۔ ہاں سر، یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے، لیکن مانا جاتا ہے 2 ججز نے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن اپنے ججمنٹ میں کہا جب وہ 63A کی بات آئی تھی، لیکن وہ چل تو رہا ہے، حالانکہ خود عدالت کے 2 ججز نے کہا کہ یہ جناب ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ سر میں یہاں آتا ہوں کہ مجھے یہ ذرا بتائیں سر، میں جاننا چاہتا ہوں کہ سو موٹو کا اختیار کیا آئین نے چیف جسٹس کو دیا ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو چیف جسٹس اس سو موٹو کا اختیار کہاں سے لیتے ہیں؟ کیا رولز میں ہے یا کوئی ججمنٹ ہے یا خود بخود وہ یہ اپنے لیول پر یہ اختیار لے رہے ہیں؟ سو موٹو پہ تو میں بعد میں آؤں گا، پہلے ذرا ان 2 ججز کا ذکر کر لیں جی سر، جنہوں نے کہا کہ یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 5 ججز کا بینچ بیٹھتا ہے، 2 ججز کہتے ہیں کہ چوری کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے، اور 2 ججز کہتے ہیں کہ چوری کی سزا جو ہے وہ 7 سال ہے، 3 ججز کہتے ہیں نہیں یہ تو عمر قید ہے۔ لیکن جب قانون کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے پینل کوڈ کو، تعزیرات پاکستان کو دیکھتے ہیں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سزا جو ہے 7 سال ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ 2 ججز کی بات مانیں گے یا 3 ججز کی بات مانیں گے؟ اکثریتی فیصلہ ہے سر، تو اکثریتی فیصلہ آبویسلی بالکل نہیں، اکثریت فیصلے کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے آپ، گڈ، کیونکہ قانون میں چیز اس کے برعکس لکھی ہوئی ہے، وہ لکھا ہی نہیں ہوا قانون میں۔ یہ سمپل سی بات ہے، یہ آپ جیسے یعنی جو زیرک ایک صحافی ہیں، جرنلسٹ اتنے ہیں، ان کو تو اس پہ کلیئر ہونا چاہیے نا جی۔ جی آپ اس وقت آئین کو فالو کریں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ ججز نے کیا کہہ دیا؟ لیکن سر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا سر، انہوں نے کہا کہ ججز جب فیصلہ دیتے ہیں تو وہ فیصلہ غلط تو ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ ماننا پڑے گا، تو فیصلہ غلط ہونا اور فیصلہ نہیں ماننا پڑے گا، اچھا یہ صحیح نہیں ماننا پڑے گا۔ اور قاضی صاحب نے ججز کا فیصلہ خود بھی نہیں مانا، انہوں نے بھی غالباً وہ جو بینچز چیف جسٹس صاحب خود بنا رہے تھے اس پہ جوڈیشل ڈیسیژن بھی انہوں نے دے دیا، کیونکہ وہ چیز جو تھی وہ ایک غیر آئینی چیز کر رہے تھے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے سر کہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر قانون موجود ہے اور وہ بالکل کلیئر ہے اور کوئی کورٹ یا عدالت، سپریم کورٹ اکثریتی فیصلہ بھی اس قانون کے برخلاف ہے، تو پھر ہمیں ان فیصلوں کو، ہمیں اور خود حکومت کو یا اس شخص کو جس سے ریلیٹڈ ہے اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دینا چاہیے۔ از اٹ کلیئر؟ ایبسولوٹلی، سپریم کورٹ تب تک سپریم ہے جب تک کہ وہ آئین کی پابندی کرتا ہے۔ جس وقت وہ آئین کی لمٹس کو پھلانگ کے آگے چلا جاتا ہے وہاں پہ آئین سپریم ہے، سپریم کورٹ پھر سپریم نہیں رہتا، وہ پھر اپنی تنزلی کا کرا دیتا ہے۔ پھر تو ماضی میں اس طرح کے جو بھی فیصلے، خاص طور پہ میں بہت دور نہیں جاؤں گا، اسی کورٹ کے حوالے سے جو 63A کا فیصلہ ہوا، 62(1)F کا فیصلہ ہوا، اور ابھی جو چند فیصلے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ڈیٹ کے حوالے سے، اور وہ تمام غلط فیصلوں کو حکومت کو اور نہیں ماننا چاہیے تھا، جو یہ مانا گیا اور جس کی وجہ سے پنجاب میں بڑی تبدیلی ہوئی اور بڑے مسائل سامنے آئے۔
تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ماننا چاہیے تھا. یہ جو حفظہ شریف کی گورنمنٹ جس طرح گرائی گئی تھی جی سر. وہ فیصلہ نہیں ماننا چاہیے تھا. میں حیران ہوں کہ کیوں مانا گیا وہ بالکل نہیں ماننا چاہیے تھا. کیونکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ وفاقی وزیر ہوں یا آپ وزیر اعظم ہوں یا آپ گورنر یا صدر ہوں تو آپ نے اوتھ جو اٹھایا ہے وہ آئین کے نیچے اٹھایا ہے یا وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نیچے اٹھایا ہے؟ اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی آئین کے پروویژن سے مطابقت نہ رکھتا ہو یا آئین سے مبرہ کوئی بات کر دے تو آپ جب اوتھ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میں پابند رہوں گا پاکستان کے آئین کا اور اس کو فالو کروں گا، تو پھر آپ کیسے آئین کو چھوڑ کے سپریم کورٹ کے پیچھے لگ جائیں گے؟ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ اپنے اس حلف سے وفا نہیں کریں گے جو کہ آپ نے آئین کے تحت اٹھایا ہوا ہے. لیکن سر یہ آئین ہی کہہ رہے ہیں نا، 189 کا جو آئین کا آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے عدالت کی ججمنٹ کو ماننا ہر شخص کا فرض ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے انڈیویجول ہو، چاہے وہ ججز ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اس کا کیا ہوگا سر پھر؟ دیکھیں، آرٹیکل 189 ہے اور 190 ہے. آرٹیکل 189 تو کہتا ہے نا کہ پاکستان کی تمام عدالتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانیں گی، اور آرٹیکل 190 جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی تمام انتظامی اتھارٹیز اور تمام عدالتی اتھارٹیز وہ پابند ہوں گی کہ وہ سپریم کورٹ کی اعانت کریں، لیکن اسی صورت میں کریں گی نا اگر یہ تمام فیصلہ جات ان کے آئین کے مطابق ہوں گے. کیونکہ یہاں پہ کلاس 2 اگر آپ پڑھیں آرٹیکل 175 کی، جو بارہا میں یہ بتا چکا ہوں مختلف پروگرامز میں، خاص طور پہ آپ کے پروگرام میں، تو کلاس 2 آف آرٹیکل 175 میں تو بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے، صاف طور پہ درج ہے کہ کسی بھی عدالت کو ایسا اختیار حاصل نہیں ہوگا جو اختیار اس کو آئین میں یا قانون میں نہ دیا گیا ہو. اب نااہل کرنے کا جو اختیار ہے تا حیات، وہ نہ تو کسی آئین میں دیا گیا ہے نہ کسی قانون میں دیا گیا ہے. اور پھر ابھی لیٹلی عدالت نے جو فیصلہ کیا اور تاریخ دے دی الیکشن کی کہ 14 مئی کو ہوں گے، میں تو کہہ کے تھک گیا تھا پاکستان کے چیف جسٹس کو کہ خدا کے واسطے یہ ایسا نہیں ہے، یہ ڈیٹ دینا صدر کا کام نہیں ہے، گورنر کا نہیں ہے ان حالات میں، مخصوص حالات میں. اور پھر یہاں تک میں نے ان کو کچھ کیسز میں جب میں اپیئر ہوا تو میں نے کہا کہ آپ پھر بہت ہی ہے تو فل کورٹ بنا دیں، کیونکہ یہ ایک کنٹروورشل اس طرح سے فیصلہ ہوگا. اور اگر میری بات انہوں نے اس وقت مان لی ہوتی اور اپنی جو ایگو ہے اس کو اتنا زیادہ اوپر نہ اٹھایا ہوتا. انسان کی ایگو کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہم اس کو اتنا اونچا کرتے ہیں کہ بعد میں پھر ہم خود اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو بند گلی میں پھنسا لیا. اب وہ امپلیمنٹ کرانے چلے ہوئے ہیں اس فیصلے کو جس کو کہ ختم ہوئے بھی اب مدت ہو گئی ہے. یعنی 14 کو انہوں نے الیکشن کرانے تھے مئی میں، کدھر گئی 14 مئی، ہو گیا الیکشن. اب سمجھ گئے نا؟ یہ میں ہرگز کسی کا ٹھٹھا یا مذاق نہیں اڑا رہا، میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جج صاحبان کو، ہم سب کو چاہیے کہ جہاں سے بھی عقل کی بات سنیں، خواہ ہمیں وہ شخص پسند ہو یا نہ ہو، اس کی بات ضرور مانے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. میں چیف جسٹس کا فائدہ چاہ رہا تھا، چیف جسٹس صاحب نے خود ہی نقصان خرید لیا. ٹھیک، میرا خیال ہے سر آنا بہت بڑی بات ہے. آپ نے بالکل 175(2) کا حوالہ دے کر اس سارے مسئلے کو حل کر دیا. میں ذرا ایک بریک پہ جاتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ عرفان قادری صاحب موجود ہیں. میں سر اس پہ ذرا سا آ جاتا ہوں. یہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 50، الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 میں ترمیم کی گئی ہے، اور اب الیکشن کمیشن کو جہاں صدر کے پاس وہ ایک تھا سلسلہ، وہ ہٹا کر اب ٹوٹل الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے. تو کیا اب الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، اور اگر کہیں ڈیلے کرنا چاہتا ہے، کہیں
کسی بھی بنیاد پر, تو اب اس کے پاس ٹوٹل اتھارٹی ہے اس ایکٹ کے تحت سر؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے مجھے پتہ چلا ہے اس شک کا, کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے دینے کا, صدر یا گورنر وغیرہ کا ان حالات میں جو کہ ہمارے موجودہ حالات تھے اس میں نہیں ہے. اور آج مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ شاید قانون میں نہیں بنایا ہے, لیکن مجھے آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس قانون کا پتہ چلا, تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ جو میں بات کر رہا تھا اور جو میں بار بار سپریم کورٹ کو بتا رہا تھا, کاش کہ وہ میری بات مان لیتے اور یہ نوبت ہی نہ آتی. واہ واہ, کیا بات کہی ہے سر. تو اب ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن اب الیکشن پروگرام میں ترمیم کر سکے گا اور نیا الیکشن شیڈیول یا نئی الیکشن تاریخ کا اعلان بھی کر سکے گا. اچھا سر, میں آتا ہوں اب وہ جو میں نے سوال پوچھا تھا سر, یہ سو موٹو نوٹس کہاں سے یہ چیف جسٹس صاحب لیتے ہیں؟ ہمیں بھی تو بتائیں سر, سپریم کورٹ آئین میں تو ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے سر. ایک فیصلہ دے دیا انہوں نے جو اس کا کہ آئین میں بنیاد نہیں ہے, وہ ماسٹر آف دا رولز. بھئی ماسٹر آف دا رولز کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پہ تو لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے دو جزو ہیں, ایک جزو ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اور دوسرا جزو ہے سپریم پاکستان کے چیف جسٹس. تو چیف جسٹس جو ہے وہ جب فیصلے ہوتے ہیں تو ایک چیف جسٹس ایک جج کے برابر ہوتا ہے, خواہ وہ جونیئر موسٹ ہو خواہ وہ سینئر موسٹ ہو. وہ چیف جسٹس اور اس کا جو فیصلے کا جو وزن ہے, اس کا جو ایک میگنیچیوڈ ہے یا کوانٹم ہے, وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کسی جج کا ہوتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے چیف جسٹس کو بنا دیا سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کو بنا دیا ایک فرد واحد کے تابع. تو آئین میں ہرگز ایسا نہیں لکھا ہوا. اچھا سر, یہ بتائیں, یہ ایک توہین عدالت کا جو آپ ہمارے ہاں بن گیا ہے, اس کی کوئی نظیر ملتی ہے سر دنیا میں کہیں کہ اگر کچھ بھی کریں آپ توہین عدالت پہ آپ کو ایکشن لیا جاتا ہے اور وزیر اعظم کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا جاتا ہے؟ بڑی بڑی اس سے تھریٹس ہے, دھمکی ہے سر, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس چیز کو میں کھولوں گا کسی دن. آج میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں اور بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, خدارہ دیکھیں کہ یہ توہین عدالت کا جو قانون ہے, یہ جو 2003 کا ہے, یہ قانون کہاں سے گیا تھا؟ کوئی قانون نہیں ہے ایسا. یہ خود ہی یہ ججز نے اپنے لیے ایک قانون چنا تھا. جو صحیح قانون تھا وہ 2012 کا تھا, جس کو کہ غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اور صریحاً غلط کیا گیا تھا, اور 2003 کا کوئی قانون ہی نہیں تھا. اور جب 2012 کا قانون اڑا دیا تو 2000 وہ جو قانون ہے یہ 2003 کا, یہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی قانون کسی دوسرے قانون کو رپیل کرتا ہے تو رپیل سے پرانا قانون واپس نہیں آتا. آئین کی 264 شک 264 میں لکھا ہوا ہے. یہ کو پڑھ کے تو دیکھے, یہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ ان لوگوں کے ذریعے ہو رہے ہیں جن کو کہ کانسٹیٹیوشن کی اسکیم جو ہے, ججز تو جب بنتے ہیں تو ہر چیز ان کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. یہ ایک ایسا دور آیا کہ بہت سارے ججز جو ہیں وہ جن کا کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا, وہ بینچ پہ آ گئے اور وہ کچھ لمیٹڈ کارپوریٹ کا کام کرتے رہے, اور وہاں سے انہوں نے ان معاملات کے ساتھ اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیا, جبکہ اور پھر آگے سے وہ کلچر ختم ہو گیا کہ جہاں وکلا جو ہیں صحیح اسسٹنس دیں, وکلا نے بجائے اس کے کہ صحیح اسسٹنس دیتے وہ باتیں شروع کر دیں جو ججز سننا چاہتے تھے. تو ہمیں پورے کا پورا یہ جب ہماری نئی پارلیمان آئے گی الیکشنز کے بعد تو تشکیل نو کرنی پڑے گی آپ کو, عدلیہ کی, سپیریئر کورٹ کے ججز کی, سپریم کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی, اور ان میں سے جو اچھے ججز ہیں ان کو بالکل ریٹین کرنا چاہیے, اور میں بھی اسی نظریے کا ہوں کہ ان کو ریٹین کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے, اور جس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں جوڈیشل کمیشنز کے ذریعے بہت ساری کنٹروورشل, وہ ساری جو ہے وہ پارلیمان کا حق ہے کہ ان کو ریوزٹ کرے اور وہاں پہ نئے لوگوں کی تعیناتی کی جائے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں.
سر یہ سوال میرا اگلا تھا اور آپ نے اس کو خود ہی آگے بڑھا کر کور کر دیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن میں میں نے آپ کا کام آسان کر دیا. نہیں کام کر دیا, لیکن میں یہاں تھوڑا سا ایک اپنی آگاہی کے لیے اور جو لوگ سن رہے ہیں کہ پھر اگر یہ غلط ہوئی ہے ان کی اپوائنٹمنٹ اور سپریم کورٹ کے چیف مثلا سپریم جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ غلط ہوئی ہے, تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی پروسیجر ایڈاپٹ کیا گیا وہ غیر آئینی ہوا اور آئین میں اس کی گنجائش نہیں تھی چند ججز جو اس وقت اپوائنٹ ہو کے سپریم کورٹ میں جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر دیکھیں, اپنی مرضی کے بینچز بنا کے جو کھلواڑ کیا گیا ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. وہ وقت آپ بھول گئے کہ جہاں پہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اپنی مرضی کے بینچ میں 13 یا 14 ججز نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز کو نکال دیا تھا, اور پی سی او ججز نے ان ججز کو نکال دیا تھا جنہوں نے کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت اوتھ اٹھائے تھے, اور ان ججز نے جو کہ خود ڈکٹیٹر کی اپوائنٹمنٹ تھے ان ججز کو نکال دیا جو کہ جمہوری دور میں اپوائنٹ ہوئے تھے. اور وہ ججز جو تھے وہ ان کو سنا بھی نہیں گیا, ان کا موقف بینچ پہ اپنی مرضی کا بنا کے وہ سارے کیسز ری وزٹ ہوں گے. دیٹس گڈ. تو اچھا سر, یہ خود کیا سپریم کورٹ کی اگلی جو آنے والی چیف جسٹس ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو ایک کانسٹیٹیوٹ ہے باڈی, اس میں پہلی دفعہ جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ میں تو حکومت کے ووٹ جو 2 تھے لاء منسٹر اور اٹارنی جنرل کے وہ نہیں پڑے, بعد میں حکومت نے کس بنیاد پہ دیے اور اپوائنٹ بھی ہو گئے. اور لیکن کئی سینئر ججز نے جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے سر کہ اس کو پارلیمنٹ میں جانے کے بجائے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کو ریوزٹ کریں اور ایسے تمام لوگوں کو جن کی اپوائنٹمنٹ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہے ان کو واپس اپنے اداروں میں بھیج دیں, یعنی ہائی کورٹ بھیج دیں؟ سب سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی افتخار چودھری صاحب سے, وہ تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب میں نے ان سے بات کی تھی میں اٹارنی جنرل تھا اور وہ چیف جسٹس تھے اور ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت وہ سپریم کورٹ کی کوئی تقریب تھی, کوئی فلم تیار ہوئی تھی جس کو ہم دیکھ رہے تھے, ہم دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ بہت نام پیدا کریں گے تاریخ میں اگر کہ آپ اپنے وہ والے فیصلے جس کی وجہ سے کہ آج پاکستان کا بینچ اور بار ڈیوائیڈ ہوئے ہیں ان کو اگر آپ انڈو کر دیں. لیکن اس وقت وہ اتنے بڑے بلند و بالا بابا عدلیہ بنے ہوئے تھے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ عرفان قادر یہ اس کی یہ حیثیت کہ مجھ سے ایسی بات کرے. تو پھر کہتا ہوں کاش میری بات مان لی ہوتی انہوں نے, تو آج ان کو جو بہت ساری کرٹیسزم برداشت کرنا پڑا اور جو وہ پڑا ہے اور جو کنٹروورشل وہ ہوئے آج تک کنٹروورشل ہے, وہ اس کنٹروورسی سے نکل سکتے تھے. اور میں بارہا بعد میں بھی ججز کو کہتا رہا, لیکن وہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی, میری بات نہیں مانی, اور اگر مان لیتے تو آج سرخرو ہوتے. لیکن وہی انا کی بھیڑ چڑھ گئی یہ ساری اچھی باتیں, اور نقصان میرا نہیں کیا, انہوں نے اپنا ہی نقصان کر دیا. واہ واہ. میں مزید اس پہ آپ سے بات کروں گا, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, یہاں پہ 2 اہم سوال آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب سزا دی جا رہی ہے, تو اس کو ذرا سا میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے آئے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ میں نے کسی اسٹیٹمنٹ میں سنا تھا, بلکہ آپ کی پریس کانفرنس تھی, کہ وہ ججز جو کرمنل کیسز میں انوالو ہوں گے, چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کیوں نہ ہوں,
ان کو نیب جو ہے وہ اس کا وہ ٹرائل کر سکتا ہے؟ جی سر، دونوں پہ. پہلا سوال تو یہ آپ کا ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کن کن لوگوں پہ ہوتا ہے. تو آرمی ایکٹ کا اطلاق ان تمام لوگوں پہ ہوتا ہے، خواہ ان کا تعلق افواج پاکستان سے ہو، خواہ وہ سویلینز ہوں، اگر کہ وہ فوج کی تنصیبات کے اندر گھس جائیں اور فوج کی عمارتوں میں گھس جائیں اور وہاں پر توڑ پھوڑ کریں، نقصان پہنچائیں، یا فوج کے خلاف اس طرح کی نعرہ بازی کریں جس سے کہ پاکستان کی جو استحکامت ہے اس کو خطرہ لاحق کر دیں، تو پھر ان لوگوں کا جو ٹرائل ہے وہ کورٹ مارشل میں ہوگا، یعنی کہ آرمی ایکٹ آف 1952 کے تحت ہوگا، جو کہ رائج الوقت قانون ہے. اور میں پھر کہتا چلوں کہ جن لوگوں کو ڈائریکٹلی آرمی ایکٹ اپلائی نہیں کرتا لیکن وہ کوئی ایسا افینس کرتے ہیں جس سے کہ وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں، تو پھر جن کو نہیں بھی لگتا ان کو بھی پھر آرمی ایکٹ ہی لگے گا. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. آپ آرمی ایکٹ کی شکیں دیکھ لیں، صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوگا. اچھا، دوسرا ایک سوال تھا سر ہمارا، وہ یہ تھا کہ نیب کیا ایسے ججز کا ٹرائل کر سکتی ہے جو کرمنل کیس میں انوالو ہیں، یا کون سے کیسز میں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ نیب بھی ایکشن لے سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ جو میرا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ ججز جو ہیں اگر تو وہ مس کانڈکٹ کرتے ہیں جس کا تعلق سپریم جوڈیشل کونسل سے ہے یا ان کے کوڈ آف کانڈکٹ سے ہے، تو وہ معاملات جائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے. اور اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس میں کہ کرپشن کا عنصر ملتا ہے تو پھر وہ صرف مس کانڈکٹ نہیں ہے بلکہ وہ مس کانڈکٹ کے علاوہ ایک افینس بھی ہے، اس کے فوجداری کانسیکوینسز یعنی کرمنالٹی کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور وہ معاملے جو ہے وہ نیب میں جائیں گے. اور یہ بات میں کنسسٹنٹلی کرتا رہا ہوں اور آج سے نہیں کرتا رہا، 19-20 سال سے میں اس بات پہ قائم ہوں اور آج بھی قائم ہوں. مثلا اگر جج کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ٹریفک وائلیشن کرے گا تو آپ اس کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں گے، یا کہ وہ جو ٹریفک وارڈن ہے وہیں پہ چلان کر کے تو ان کو ہاتھ میں پکڑائے گا کہ جی یہ چلان ادا کریں. اسی طرح اگر کوئی کسٹم افینس کرتے ہیں، اگر کوئی اور کسی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے کسی قانون کا افینس کرتے ہیں یا پینل کوڈ کا کوئی افینس کرتے ہیں، تو کیا وہ جج صاحبان جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ان پہ تو کوئی امیونٹی تو ہے ہی نہیں پروسیکیوشن سے ججز کو، اور نہ آئین میں اس طرح کی امیونٹی ہے، نہ کسی قانون میں امیونٹی ہے. یہ تمام جو فوجداری قوانین ہیں ان کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے، اور پاکستان پینل کوڈ میں تو صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے سیکشن 21 میں غالباً کہ تمام ججز جو ہیں دے آر پبلک سرونٹس. کچھ ججز کو میں نے کہتا ہوا سنا ہے کہ جی یہ تو کوئی اوپر سے کوئی ایک ڈفرنٹ ایک پوڈیسٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سرونٹ کا نام ان کے ساتھ نہیں لگتا، لیکن قانون میں تو سرونٹ ہی ہیں یہ سارے پبلک سرونٹس، اسی طرح ہے جس طرح باقی پبلک سرونٹس ہیں. ٹھیک ہے سر یہ بتائیں کہ ایک بڑا کیس ہے، بہت ہی زیادہ، اب تو وہ اور بھی زیادہ ڈگ آؤٹ ہو گیا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا سا آپ بتائیں کیونکہ یہ اب ہمارا آخری وہ چل رہا ہے سیگمنٹ. تو القادر ٹرسٹ کیس سر، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سر، اور اس کے اندر بظاہر جن کا نام ہے جو ملزم ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے اور ہم بہت صاف ستھرے ہیں. تو آپ اس کو ذرا بتائیں گے سر ہمارے سننے والوں کو کہ یہ کیس کیا ہے اور یہ کیس کس طریقے سے عمران خان یا دوسروں پہ جو ان کی مسز ہیں اس کے اوپر چارج کرتا ہے؟ دیکھیں، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو ریپیٹریٹ کیے، یہ تھے 190 ملین پاؤنڈز، 190 ملین پاؤنڈز انہوں نے ریپیٹریٹ کیے، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے کچھ اکاؤنٹس فریز کیے تھے
اور جن کے اکاؤنٹس تھے انہوں نے اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا، اور چونکہ کنٹیسٹ نہیں کیا لہذا ان کی لائبلٹی تو ختم ہو گئی، اور ان کی کوئی کرمنل لائبلٹی نہیں ہے بلکہ یہ سول میٹر ہے ان کی حد تک. لیکن ہم فنڈز کے خلاف پروسیڈ کریں گے، اور فنڈز کے خلاف پروسیڈ کرتے ہوئے ہم یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو دے دیں گے فنڈز. تو اسٹیٹ آف پاکستان جو اس وقت کی تھی، اس کی حکومت، انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ فنڈز اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے جہاں پہ کہ بیریا ٹاؤن اور ان سے جو متعلق جو خاندان تھے، ان سے منسلک جو خاندان تھے جس میں ملک ریاض کی فیملی، ان کے آگے سے وہ جو بھی تھے، ان کی جو لائبلٹیز تھی اس کے ڈسچارج میں یہ پیسہ ڈال دیا. تو یہ روز روشن کی طرح یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں ہے اب کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ کسی لائبلٹی کی طرف بھیج دیا ڈسچارج کرنے کے لیے، جس کا کہ دور کا تعلق اسٹیٹ آف پاکستان سے اس طرح سے نہیں بنتا. تو یہ ایک بڑا کلیئر کٹ ایک کیس ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بدعنوانی نہیں ہے بلکہ انگریزی کی زبان میں آپ اس کو گرینڈ کرپشن کہتے ہیں. تو سر اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کہاں اس میں وہ ہوتی ہیں، چارج ہوتی ہیں سر؟ ہاں، یہ اس وقت چارج ہوتے ہیں جب اتنا پیسہ جب چلا گیا وہاں پہ، تو سائملٹینیسلی انہی دنوں میں ایک القادر ٹرسٹ قائم ہوا تھا، اس کے پاس تقریباً 80 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹس میں آیا راؤنڈ اباؤٹ دا سیم ٹائم. تو یہ جو ٹائمنگ ہے، اور پھر انہی لوگوں سے آیا، یعنی وہ سیم فیملی جو ہے وہ ان کو زمین بھی دے رہی ہے، ان کے اکاؤنٹس میں بھی پیسہ ڈال رہی ہے، ان کی بلڈنگ بھی بنا رہی ہے اور اس پہ بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا تو پھر ان کو چاہیے کہ تفتیش میں شامل ہوں، اور اس میں بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جناب عرفان قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت ہی اہم ایشوز تھا سامنے ہے، بہت اہم ترین سوالات کے جوابات سامنے آئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.